عموماً علماء سے جو مسائل پوچھے جاتے ہیں نا دارالفتاؤں میں، میراث کا مسئلہ کوئی پوچھے گا، طلاق کا مسئلہ پوچھے گا، خلا کا مسئلہ پوچھے گا، یا کسی کو کوئی وہم کا مرض ہو گیا، شک کا مرض ہو گیا، کوئی وہمی ہو گیا، اس طرح کے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں لوگ. گویا دین کے سارے احکام سمٹ کے رہ گئے، نکاح، طلاق، خلا اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ دین میں کچھ ہے ہی نہیں. جب آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، آپ جب دکان کھولتے ہیں، اس میں بھی شریعت کے کچھ تقاضے ہیں کہ دکان کیسے چلانی ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سا کانٹریکٹ آپ کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے، کون سا معاہدہ جائز ہے، کون سا معاہدہ ناجائز ہے، کاروبار میں کون سی شرط لگائیں گے تو معاملہ ناجائز ہو جائے گا، کون سی شرط لگائیں گے تو معاملہ جائز ہو جائے گا. یہ سب قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو عمل کی کوشش کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا، یہ کیسا آدمی ہے؟ دوسرا شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا بہت نیک آدمی ہے. حضرت عمر نے پوچھا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے تم نے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کبھی کوئی لین دین کیا ہے، خرید و فروخت؟ کہا نہیں. کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں، پڑوس میں نہیں رہا. حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر تم اس کے بارے میں یہ بات کیسے کر رہے ہو کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے؟ تم نے اس کو دیکھا ہوگا مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا ہے تو تم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ نیک آدمی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اسلام ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا، اسلام پریکٹیکل دین ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس کریں. حدیث میں آتا ہے ایک وہ شخص جو لوگوں سے ہٹ کٹ کے رہتا ہے، اور ایک وہ شخص جو لوگوں کے بیچ رہتا ہے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، ان کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، اور جو مسئلے مسائل ہیں سب کو فیس کرتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر رہتا ہے، لیونگ سوسائٹی میں. آپ نے فرمایا یہ شخص بہت بہتر ہے اس شخص سے جو دنیا سے ہٹ کٹ کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو معاشرے میں رہے گا اس کو دین پر عمل کرنے کا زیادہ موقع ملے گا. جو ہٹ کٹ کے رہے گا اس کو صرف نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، ذکر کرنے کا موقع ملے گا، اور اس کو کوئی موقع نہیں مل سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ ان سب کو بالکل ہوا کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے، غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ صفہم لنا جلہم لنا، ہمیں ذرا وضاحت سے بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے. عبادت پہاڑ کے برابر عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ پہاڑ کے برابر عبادت کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، حج بھی کیے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، رمضان، یہی پہاڑ کے برابر عبادتیں ہیں ساری. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا آپ وضاحت کریں کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری طرح ہیں، مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھتے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن گناہ ان کا کیا ہے؟ گناہ یہ کہ جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. تو تنہائی میں کیا جانے والا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے ساری نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے. آج کل تنہائی میں کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ آج کل کی تنہائی کا گناہ، سب سے بڑا گناہ موبائل میں ہوتا ہے. ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ خوشگمان مت ہوا کریں کہ نہیں میرا بچہ یہ کام نہیں کر سکتا، میری بچی یہ کام نہیں کر سکتی. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ بالکل انسپیکٹر بن جائیں گھر میں، بالکل ایسے کیمرے لگا کے رکھیں. بیلنس، کبھی تھوڑا سا تنبیہ کر دی، کبھی بس ایسے نظریں چرائی جیسے آپ کو پتہ نہیں. ملا جلا رسپانس ہونا چاہیے آپ کا بچوں کی حرکتوں پہ. یہ رسپانس تو بچے کی حرکت پہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بچہ یہ حرکت نہیں کر سکتا. یہ رسپانس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، آپ کے بچے کی براؤزنگ ہسٹری کیا ہے، وہ انٹرنیٹ پہ کیا سرچ کر رہا ہے، وہ کون سی ایپس استعمال کر رہا ہے، وہ کون سی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اس کا ٹائم کتنا موبائل پہ گزر رہا ہے. ہمارے نوجوان آج کتنا وقت، قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ہاتھ گواہی دیں گے. تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ گواہی دیں گے. ہاتھ کیسے گواہی دیں گے؟ یہ جتنا آپ سکرول کرتے جا رہے ہیں یہ آپ اس انگلی سے کرتے جا رہے ہیں.
تو قیامت کے دن یہ انگلی، یہ انگوٹھا گواہی دے گا کہ اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ چیزیں اسکرول کی تھی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ مجھ سے بات کریں گے. انسان کی سکن، اس کا چمڑا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا. قرآن میں آتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، انسان اپنی سکن کو کہے گا، چمڑے کو، کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا سب سے پہلے تو تم جلو گے. تو چمڑا آگے سے کہے گا، سکن کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس اللہ نے زبان دی جس نے ساری چیزوں کو زبانیں دی. تو اللہ نے جب زبان دی ہم کیسے نہ بولیں؟ اللہ جب انگوٹھے کو زبان دے گا یہ انگوٹھا کیوں نہیں بولے گا؟ تو پریکٹس کرنے کا مطلب یہ کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں پریکٹس کریں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.